خلاف کرتے ہو تو پھر تم کس منہ سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو؟ اسی طرح اختصار کرتے ہوئے، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، موضوع بہت طویل ہے، میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی بخاری کے اندر پہلی حدیث کی بیان کی، اس کی جلد نمبر 15 تھی۔ یہ بھی عمدۃ القاری شرح بخاری امام عینی کی، اس کی جلد نمبر 13۔ اس میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدخل علی ام حرام، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حرام کے ہاں جایا کرتے تھے، حضرت ام حرام کے ہاں جایا کرتے تھے، ان کے گھر میں۔ اور ام حرام کون ہیں؟ یہ حضور کی رضائی خالہ ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہن کا دودھ پیا، تو کیونکہ جو رضائی رشتہ ہوتا ہے، دودھ والا رشتہ ہوتا ہے، وہ بالکل سگے رشتے کی طرح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حضور کی رضائی خالہ ہیں، حضرت ام حرام۔ تو فرمایا کہ جب حضور ان کے ہاں جایا کرتے تھے تو فتطعمہ، تو آپ کی مہمان نوازی کی جاتی۔ وکانت ام حرام تحت عبادۃ بن صامت، اور حضرت ام حرام یہ عبادہ بن صامت کی زوجہ ہیں، بیوی۔ اور فداخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک دن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حرام کے ہاں تشریف لائے، تو فاطعمتہ، تو حضرت ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا۔ وجعلت تفلی رأسہ، تو کیونکہ رضائی خالہ سگی خالہ کی طرح ہوتی ہے، تو خالہ بھی ماں ہوتی ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا۔ اور جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر میں، وہ بچوں کے سر میں جوئیں ہوں یا نہ ہوں، وہ سر میں وہ تلاش کرتی رہتی ہیں، یعنی حضور تو جوؤں سے پاک، کہ کسی جو کو جرأت نہیں کہ حضور کے پاک سر مبارک کے اندر جائے، اور حضور کبھی پوری زندگی کے اندر، حضور کی ظاہری زندگی کے اندر مکھی کو جرأت نہیں تھی کہ حضور کے جسم اطہر پر بیٹھے، اتنی حضور کا پاک اطہر جسم، تو یعنی وہ اپنی عادت کے مطابق، جس طرح عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، نہ کہ محبوب کے جسم میں معاذ اللہ کوئی جو تھی، تو اس طرح یعنی وہ حضور کے سر مبارک سے جو ہے نا وہ جو ہے نا تلاش کرنے لگی۔ تو فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک کو نیند آ گئی۔ ثم استيقظ وهو يضحك، تو آپ بیزار ہوئے نیند سے، اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ قالت فقلت، تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ تو قال ناس من امتی اورد علی غزاة فی سبیل اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مجاہد ہوں گے، وہ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ یرکبون سابجا
हाज़ल बहरी मुलूकन कल असिर्रती। फरमाया कि वो समंदर में सवार होंगे, समंदर की कश्तियों पर सवार होंगे जिहाद के लिए। फरमाया ऐसे सवार होंगे वो इस शान व शौकत के साथ जाएंगे अपने लश्कर के साथ, और ऐसी यानी हैबत दुश्मन पर तारी होगी, इस अंदाज में शान व शौकत के साथ वो समंदर की सवारियों पर सवार होके जाएंगे। फरमाया जिस तरह तख्त नशीन बादशाह अपने बिस्तर पर बैठते हैं, तख्त पर बैठते हैं, इस तरह वो कश्तियों पर सवार होंगे। और फिर आगे फ़कालत फरमाती हैं कि फ़कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने हजूर से अर्ज़ की कि आप अदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, कि आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे इनमें से बना दे, अल्लाह मुझे भी उस मुजाहिदीन में दाखिल होने की सआदत दे दे। मेरे लिए आप दुआ करें कि मैं भी उन्हीं में से हो जाऊं। तो इस पर फ़दआ लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजूर ने उसके लिए दुआ की। सुम्मा वदअ रासहु, फिर हजूर ने अपना सर मुबारक गोद में रखा और फिर सो गए। सुम्मस्तयक़ज़ा, तो फिर आगे उसी तरह हदीस बयान की गई, वही अल्फाज कमा काला फिल अव्वल, जिस तरह पहले थे। तो अब जब दूसरी मर्तबा हज़रत उम्मे हराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें अन यजअलनी मिनहुम, कि अल्लाह मुझे उनमें से बना दे। तो इस पर मेरे महबूब ने फरमाया अंती मिनल अव्वलीना, अंती मिनल अव्वलीना, फरमाया तुम उन अव्वलीन में से हो, तुम उन अव्वलीन में से हो जो समंदर पर सवार हो के जाएंगे जिहाद के लिए, तुम उनमें से हो। और उनमें से जो अव्वलीन हैं, पहले जो सवाब पाने वाले हैं ज़्यादा। जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी के अहद खिलाफत में हज़रत मुआविया पूरे शाम के, उससे पहले दमिश्क के गवर्नर थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में आप पूरे शाम के जो है ना हाकिम बना दिए गए। तो या तो इससे मुराद ये है कि हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में जब इमाम हसन आपको खिलाफत सपुर्द कर देंगे, तो खिलाफत के ज़माने में ये ग़ज़वा होगा, ये ग़ज़वा हुआ था उनकी खिलाफत के, हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत के ज़माने में, या इससे ये मुराद है। तो फरमाया अब यहाँ पर कितनी ये फजीलत है कि मेरे महबूब ने किस अंदाज से ज़िक्र किया कि तख्त नशीन बादशाहों की तरह वो समंदर में सवार होके जाएंगे। तो अब उनमें सर फरिस्त तो हज़रत अमीर मुआविया पहले दाखिल हैं, तो ये कितनी आपकी फजीलत है। और फिर इस पर ये हदीस बिल्कुल हू बहू सिर्फ इमाम बुखारी ने नहीं ज़िक्र की, बल्कि इमाम मुस्लिम ने भी यही हदीस ज़िक्र की है, बिल्कुल यही हदीस है। और फिर सिर्फ इसी के अंदर भी नहीं है, दर्जनों माखिज़ के अंदर है। ये इमाम अबू दाऊद ने भी यही हदीस ज़िक्र की है, इसके अंदर भी मौजूद है। और फिर अब कोई ये भी रवाफिज़ हों या हमारे सुन्नी कहलवाने वाले रवाफिज़ के चेले हों, वो ये कहकर कि जी हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत के अंदर ज़ईफ़ अहादीस आई हैं,
تو جو ضعیف احادیث ہوں تو وہ تو مقبول ہی نہیں ہے۔ اب یہ عوام کے ذہن میں ڈال کے کہتے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث آئی ہیں تو یہ تو مقبول بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ان کی فضیلت کس طرح ہوئی؟ صحیح حدیث آتی، حسن حدیث آتی تو پھر تو پتہ چلتا کہ واقعی ان کی فضیلت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں، اس پر بھی میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دینا میں چاہتا ہوں کہ امام بخاری جیسے اگر محدث، امام مسلم جیسے محدث اتنی کڑی شرائط جو جن کی تھی حدیث لینے میں، وہ حدیث کو ذکر کریں تو پھر تو تک ہی نہیں بنتا اعتراض کا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ پھر ان کی فضیلت پر کوئی ذرا سا بھی اعتراض نہیں بنتا، لیکن بالفرض ان کی مان لی جائے تو اب یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، یہ ہیں اہل سنت کے امام۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تو کہتا ہے میں سنی ہوں تو سنی کے لیے تو اعلیٰ حضرت کو امام ماننا ضروری ہے کہ جس نے اہل سنت کی، کہ جب اہل سنت کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ ہر مجدد صدی کے اندر آتا ہے اور آ کے وہ پھر اسلام کو جدید کرتا ہے، پھر وہ اسلام کو اپنی اصلی اس کی شکل پہ لے کے آتا ہے، تو یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جب اہل سنت کا تشخص کھو چکا تھا، جب دوسرے دھڑے بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں سنی، ہم ہیں سنی، اور دوسری طرف کسی کے سینے کے اندر بغض اہل بیت تھا اور کسی کے سینے کے اندر بغض صحابہ تھا، اور کوئی شان رسالت میں توہین کر رہا تھا اس کے باوجود بھی، اور کوئی تو شان الوہیت میں رب کی توحید کے اندر وہ توہین کر رہے تھے اور تراجم لکھ رہے تھے۔ تو اس انداز سے کہ جب اہل سنت کا تشخص کھو چکا تھا تو میرے امام نے آ کر دوبارہ کہ اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، کھل اٹھا تو جب کہ آیا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور دلالت گمراہی، دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کو مانے بغیر کہ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، وہ اعلیٰ حضرت کو مانے بغیر اور ان کا لکھا ہوا ان کو اپنے لیے حجت نہ مانے، وہ جھوٹا ہے، وہ کتنے بڑے آستانے کا کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے گھرانے کا کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہے، وہ جھوٹا ہے اس دعوے میں۔ جو حدیث ضعیف یا حسن وغیرہ ہے اس بارے میں اعلیٰ حضرت کلام فرماتے ہیں کہ فضائل اور مناقب کے اندر، فضائل و مناقب میں باتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول و کافی ہے، یہ میرے امام فرماتے ہیں۔
کہ اعتراض کرنے والے کہ یہ حدیث جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر ہے وہ ضعیف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فضائل اور مناقب میں با اتفاق علماء کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس پر فرمایا اتفاق ہے کہ فضیلت کے اندر، مناقب کے اندر اگر ضعیف حدیث بھی آ جائے تو فرمایا وہ ضعیف حدیث بھی مقبول اور کافی ہے۔ فرمایا کہ تیسرا مرتبہ، یعنی پیچھے میں نے 2 مرتبہ حدیث کے ذکر کیے، اور تیسرا مرتبہ فرمایا فضائل و مناقب کا ہے، یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ مثلا آگے مثال دیتے ہیں، کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا وہ اتنا ثواب پائے گا، ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا کسی صحابی کی خوبی بھی بیان کی گئی، توجہ کرنا، کسی نبی یا کسی صحابی کی خوبی بیان کی گئی کہ مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ رتبہ بخشا یا یہ فضل عطا کیا، اب یہ کسی نبی کی یا کسی صحابی کی خوبی بیان کی گئی، تو فرماتے ہیں کہ اس میں ان کو مان لینے کے لیے، کہ کسی کے فضائل کو مان لینے کے لیے، کسی کی خوبی کو مان لینے کے لیے، یا کسی کی نیکی کو مان لینے کے لیے، فرمایا کہ ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ضعیف حدیث بھی بہت ہے۔ فرمایا ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایہ مقبول سے ساقط کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشنائی ہے، فرق مراتب نہ جاننے سے ناشنائی ہے۔ فرمایا وہ نادان ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو وہ یہاں پر فرق کر پاتا۔ تو فرمایا جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں، یہ بعض جاہل، اب انہیں آج کوئی کہے کہ کسی بڑے عالم نے یہ کہہ دیا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ بڑا عالم حجت ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، جس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں ضعیف احادیث آئی ہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو فرمایا جیسے بعض جاہل یہ بول اٹھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، فرمایا یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین تو اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، فرمایا یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، وہ تو محدثین کی اپنی اصطلاح ہے اور وہ اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، اور یہ جاہل اس حدیث کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا عزیز و مسلم، فرمایا کہ اگر تسلیم بھی کر لیں، بالفرض تمہاری بات تسلیم بھی کر لیں، عزیز و مسلم کہ صحت نہیں، یعنی حدیث میں صحت نہیں ہے، سند کے اندر کہ صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے؟ فرمایا پھر حسن کیا کم ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر تو حسن احادیث بھی آئی ہیں، جس طرح کہ یہاں پر حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث حضور نے دعا کی تھی حضرت امیر معاویہ کے لیے کہ اللہ انہیں ہادی بنا، انہیں مہدی بنا، تو فرمایا یہ حدیث ھذا حدیث حسن غریب، فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے، تو حسن ہے غریب یعنی ہر سند کے اندر ایک راوی ضرور ہے، یہ غریب ہے، ضعیف نہیں ہے یہ ان کی فضیلت کے اندر حدیث۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ
اگر تمہاری مان لی جائے کہ ان کی اس سند کی صحت میں جو ضعف ہے، تو فرمایا پھر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر تو حسن بھی حدیث آئی ہے، حسن کیا کم ہے؟ فرمایا او نادان، حسن نہ صحیح، یہاں حدیث ضعیف بھی مستحکم ہے، کہ یہاں پر فرمایا کہ ضعیف حدیث کو بھی مانا جائے گا۔ اور آگے اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت سے اکابر کی عبارت باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے نقل کی عربی کے اندر، بہت سے اکابر کی عبارت کہ فضائل اور مناقب اور اعمال کے اندر کسی کی فضیلت، کسی کے عمل اور کسی کے مناقب کے اندر اگر ضعیف حدیث بھی آ جائے تو فرمایا وہ مقبول ہے اور کافی ہے، وہ مقبول ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اختصار کرتے ہوئے یہاں پر اعلیٰ حضرت یہ بھی واضح فرماتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، اس سے پہلے جو تھا وہ جلد نمبر 5، اس میں میرے امام یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں تو جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں، کہ ہرگز ہم اس انداز سے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان نہیں کرتے کہ وہ مولا علی کے برابر ہیں۔ فرمایا یہ تو عشرہ مبشرہ کے بعد ان کا درجہ آتا ہے، حضرت طلحہ زبیر، حضرت سعد و سعید کے بعد ان کا درجہ آتا ہے، چاہے جائے کہ مولا علی کے مقابلے میں ہو۔ فرمایا یہ تو طلحہ زبیر کے بھی بعد ہیں ان کی فضیلت، سعد و سعید کے بھی بعد ہے ان کی فضیلت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے۔ فرمایا حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کے مقام رفیع و مراتب بلند و بالا و شان منی و عظمت و منزلت محکم تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تیز گھوڑا اتنی تیز رفتار، بجلی سی تیز رفتار کی طرح دوڑے، صبا رفتار، اور ہواؤں سے باتیں کرے، ہوا کی طرح دوڑے تیز رفتار گھوڑا۔ تو فرمایا پھر تھک رہیں و قطع نہ کر سکیں، تو فرمایا پھر بھی وہ تیز رفتار گھوڑا، بجلی کی تیز رفتار اور ہوا سے باتیں کرنے والا، ہوا کی طرح دوڑنے والا، تھک جائے پھر بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ فرمایا اتنا فاصلہ سمجھ لو حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے۔ جو مقام حضرت مولا علی کا ہے، جو انہیں درجہ ملا رب کی طرف سے کہ وہ حضور کے چچا زاد بھائی، اور جتنا ان کی فضیلت کے اندر احادیث آئیں، اور پھر حضور کے داماد، تو فرمایا ان کا مقام تو بلند و بالا ہے، اور اتنا فرق ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے پھر بھی وہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، بجلی کی طرح دوڑنے والا۔ تو فرمایا کہ یہ اتنا فاصلہ حضرت مولا علی اور پھر حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہے۔
آگے فرماتے ہیں مگر فضل صحبت اور شرف صحابیت اور فضل و شرف سعادت خدائے دین ہے، و شرف سعادت خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، تو ان پر لعن طعن یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت جو صحابی رسول ہیں، یہ جو انہیں مقام ملا ہے اور جو انہیں شرف ملا ہے اور جو انہیں سعادت ملی ہے، یہ خدائی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر معاویہ تو کاتب وحی بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ تو آپ حضور کے سالہ بھی ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور پھر آپ فاتح عرب و عجم بھی ہیں، تو یہ جو آپ کو فضیلت ملی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ابھی بہت سے حوالہ جات تھے، لیکن اختصار کرتے ہوئے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔